پارہ نمبر 5 شروع ہوتا ہے والمحسنات. اس پارے کا نام بھی ہے محسنات، معنی پروٹیکٹڈ وومن. اس میں نکاح کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو آپ نے نکاح کے لیے محسنات پروٹیکٹڈ وومن، اور اس کے اندر ریلیکسیشن اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی بھی ہے، خواتین کے ساتھ. لیکن اس میں بھی جو وہ ہے دی ریکوائرمنٹ از دیٹ آف دی پروٹیکٹڈ وومن. تو یہ اس کے اندر بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ نکاح ہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے عورت اور مرد کے درمیان جو تعلق ہے وہ قائم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو طریقے ہیں اس کو باطل اور غلط قرار دیا ہے اسلام نے. اور اس کو کسی طریقے سے بھی کسی اور ریلیشن شپ کے اندر جو یہاں پہ آج کل ویسٹ وغیرہ کے اندر بڑی عام ہوتی ہے، پارٹنرز کی اور یہ وے اینڈ لیونگ ٹوگیدر بیفور گیٹنگ میریڈ اینڈ آل دیٹ، دس از گاربیج، دس از نتھنگ ٹو ڈو ود دی احکام آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس میں بھی پھر مہر عورت کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے. نکاح کے طریقے کے بارے میں دیا گیا ہے. نکاح کے اندر کنڈیشنز ہوتی ہیں، مطلب دس از این ایگریمنٹ بٹوین دی ٹو پارٹیز، صحیح ہے. اور اس کے اندر جو دونوں اپنے ایگریمنٹ کے بعد لکھا سکتے ہیں کہ یہ اس کا حق ہے عورت کا یا عورت کے خاندان والوں کا، ود دی کنسنٹ آف دا وومن آف کورس، کہ وہ ہاں کرتی ہے. اس کے ساتھ اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اس کے اندر نکاح کے اندر لکھا دیتی ہے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی عورت سے زیادہ پوچھا نہیں جاتا، وہ کہتے بس جو ہو گیا چھپا ہوا نکاح، اس پہ سائن کرو، ہو گیا. لیکن شی کین پٹ اینی تھنگ شی وانٹس، کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے اس کے بعد یہ چاہیے، مجھے اس کے بعد یہ، واٹ ایور شی وانٹس. دس از ہر. اگر آپ ایگری کرتے ہیں کرتے، نہیں کرتے نہ کریں. لیکن یہ کہ یہ اس کا حق ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی کوئی اور کنڈیشنز ہے کہ نہیں ہے. مرد بھی کنڈیشن اپنی لکھا سکتا ہے، لیکن دس از این ایگریمنٹ جو کہ ہو جاتا ہے. اور بائی دا وے دس کین بی ریوائزڈ آلسو آفٹر سم ٹائم اف یو بائی میوچل کنسنٹ. جیسے نہیں یہ نہیں تھا، اب ہم اس کو اس طرح کر لیتے ہیں اتنے پہ، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن دس از ریئر. لیکن ایٹ لیسٹ نکاح کے ٹائم پہ یہ اجازت ضرور ہونی چاہیے اور کنسنٹ لینا چاہیے عورت سے، لڑکی سے. غلامی اور کمزور طبقات کے بارے میں یہاں پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سے آگاہ کیا ہے کہ ان کے بھی حقوق ہیں. اگر آزاد عورت سے نکاح ممکن نہ ہو تو لونڈی سے نکاح کر لو. مطلب یہ کہ یہ دس از انسٹیٹیوشن از ناٹ کامن دیز ڈیز. لیکن یہ کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا جو ایک بہت ہی انٹرینچڈ ایک انسٹیٹیوشن تھا انسانوں کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر اس زمانے کی، اس کو ختم کرنے کے لیے سٹارٹ کر دیا تھا کام. اور وہ بیکاز ہم نے پہلے بھی بات کی کہ گریجولزم ہے، وہ چیزیں آہستہ آہستہ جا کے ختم ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک گریجول طریقے سے وہ پہلے کہا گیا کہ جو غلاموں کو ٹریٹ اس طرح کرو. اس ٹریٹمنٹ کے اندر ہی ایسے تھے کہ پہلے غلاموں کو تو بالکل ہی کمزور وہ سمجھ کے ان کو دبایا جاتا تھا، ان کے ہر قسم کی زیادتی کی جاتی تھی، اور ان کو اپنی کموڈٹی سمجھا جاتا تھا. لیکن اسلام نے ان کو حقوق دیے، آہستہ 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 کر کے وہ انسٹیٹیوشن کمزور ہوا اور وہ ختم ہوا. پھر بھی کسی نہ کسی طور پہ باقی رہ گیا، کیونکہ وہ جنگوں کے اندر جو لوگ آتے تھے، مسلمانوں میں بھی تھا لیکن آل دیز لاز آر میڈ ان اے وے کہ قرآن جو ہے وہ ہر وقت کے لیے نا، کہ اگر کوئی پلٹ کے وہ نظام واپس بھی آتا ہے تو پھر بھی آپ نے اسی کی طرف جانا ہے، ان ہدایات کی طرف. تو وہ اس ٹائم کو کور کرتے ہیں یہ سارے حالت. قتل اور انسانی جان کی جو حرمت ہے اس کے بارے میں، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا سخت ترین گناہ ہے. جو بگ سنز ہے نا اس کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے قتل کر دیا کسی مومن کو جان بوجھ کر. خطا کی اور بات ہے کہ ایکسیڈنٹ سے بھی ہو جاتا ہے کسی وقت، لیکن یہ قتل جو ہے قتل کی، اور لیکن جو قتل خطا ہے خاص طور پہ اس کی صورت میں دیت اور کفارہ لازم ہے. مطلب وہ اگر ایکسیڈنٹ میں کوئی گیا نا تو پھر جو the court can tell you to give the compensation to the person. But if it is the killing کہ جان بوجھ کے کل کیا، تو پھر تو ان کے خاندان والے ہی ان کو اجازت ہے کہ وہ آپ کو معاف کریں، یا آپ سے قصاص کی جو طے شدہ رقم ہے اس مروجہ جو اس ٹائم کی روایات ہیں اس کے حساب سے اس پہ اکتفا کر لیں. اچھا، ایون یہ کہ میدان جنگ میں بھی جو ہے نا بڑی احتیاط ہے. انسانی جان بہت قیمتی ہے، اور انسانی جان کے اندر بھی جو اہل ایمان ہیں ان کی جان سب کی قیمتی ہے، لیکن ان کے حساب سے کچھ اور بھی آپ کے پاس وہ ہے کہ آپ ایسے نہیں مار سکتے لوگوں کو. میدان جنگ میں بھی اگر تحقیق لازم ہے، جو سلام کرے اسے کافر نہ کہا جائے. مثال کے طور پہ اگر آپ
ریسرچ سسٹم کے یہ وہ بتاتے ہیں کہ جو کبھی جنگ کے دوران کہیں حملہ کرنا ہوتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ اس علاقے سے اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اور اگر اذان کی آواز آئے تو اس میں مسلمان بھی رہتے ہیں، تو اس میں احتیاط اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ بہرحال ایک تو جنرل وہ ہے نا کہ عورتوں کے ساتھ نہیں کرنا، زیادتی بوڑھے لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا، جو مسجدوں میں ہیں، جو خانقاہوں میں ان کو جو نہیں کرنا، یہ تو سارے ریسٹرکشن، درختوں کو نہیں کاٹنا۔ اور پھر جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک جنگ کے دوران ایک شخص نے جنگ لڑتے لڑتے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا۔ تو بعد میں جب آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو انہوں نے ایسا کیا، تو انہوں نے اسامہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، اور اگر یہ لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف آ گیا تو پھر ایسے کچھ الفاظ ہیں۔ تو بہت ہمارے ہاں تو یعنی مسلمانوں کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، سوڈان کے اندر آپ دیکھیں، دیگر کئی جگہوں پہ تو بہت ہی ملامت کے لائق ہیں۔ یمن کے اندر دیگر جگہوں پہ ہم پراکسیز بن کے لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کی، باہر کے نان مسلمز کی پراکسیز بن کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی جا رہی ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک بہت اہم موضوع ہے جس میں اس بارے میں ڈسکس ہوا، دیٹ از اباؤٹ دی ہجرہ اور مائیگریشن۔ اب ہجرت جہاں دین پر عمل ممکن نہ ہو وہاں سے ہجرت فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اس کی سوائے مجبور افراد کے جو نہیں جا سکے، مجبوری ہے، دے کی ناٹ لیو دا پلیس۔ اب اس وقت بھی دنیا میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مسلمان ایسی حالت میں ہیں کہ آپ ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مجبوری کی حالت میں، دے کی ناٹ لیو، دے کی ناٹ پریکٹس دیئر دین، ایون دا بیسکس آف دیئر دین۔ تو وہ وہاں سے موو کر جانا، اللہ کی زمین بہت واسع ہے الحمدللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایسی دی کہ ایسے حالات تو کم سے کم نہیں ہیں نا، ہم کئی پرابلم سے گزرتے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو ایسی حالات کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ رہنا مشکل ہے، ایک نارمل مسلمان کی حیثیت سے رہنے میں مشکل ہے۔ بہت زیادہ یہ سچویشن پیدا ہو گئی تھی کئی ممالک میں آفٹر 9/11 اسپیشلی مسلمانوں کے لیے، کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں لیکن اب دوسرے حوالوں سے پرابلمز ہیں، کوئی امیگریشن کے حوالے سے اینڈ آل دیٹ۔ لیکن اصل بات یہ کہ امیگریشن کی بات نہیں، یہ ڈالر کمانے کی بات نہیں، یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اسلامک جو ورچوز ہیں یا اسلامک جو چیزیں آپ کو کرنی چاہیے، آپ کی مساجد ہیں، آپ کے شاعر اسلام ہیں، وہی نہیں آپ پریکٹس کر رہے تو وہاں پہ رہ کے آپ نے ڈالر کما کے کیا کرنا ہے، اف یو آر لوزنگ آل دیٹ۔ لیکن اگر آپ وہاں کی حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں تو ضرور کوشش کیجئے بنائیں، لیکن یہ اگر نہیں ہے تو پھر دیر آر ادر آپشنس پیپل شوڈ لک ایٹ۔ نماز میں آسانی، سفر یا خوف کی حالت میں قصر نماز کی اجازت۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہوا ہے کہ جی آپ سفر کر رہے ہو یا خوف ہے کوئی جنگ کے اندر تو ایک رکعت ہے، وہ اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ اف اٹ از ایکٹیو وار یو جسٹ پرے 1 رکعہ، لیکن اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو پھر وہ آدھی ہو جاتی ہے، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، دے بیکم 2 اور پھر ان کو ملا کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 2 کو، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو۔ خاص طور پہ سفر کے اندر تو اجازت ہے، اور بعض علماء کے نزدیک اور بعض یہ بھی ایک اوپینین ہے، اچھا تگڑا اوپینین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ملا کے پڑھی بغیر سفر کے بھی، یہ ہے بالکل صحیح حدیث ہے اس طرح، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن سفر کے اندر تو سفر کے لیے ضروری کرنا چاہیے، اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک چیز دے رہا ہے، ایک کنسیشن دے رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی نعمت کو ایک طرح سے ٹھکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے آپ کو کنسیشن دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو پوری پڑھوں گا، میں کوئی بہت ہی زیادہ متقی آدمی ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جماعت اور اس کا نظم جو ہے بہرحال مطلوب ہے، ایک آرگنائزڈ وے میں آپ نے کام کرنا ہے، کیوٹک نہیں، ہر آدمی جو ہے امیر بنا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے کام کر رہا ہے، آپ نے ایک آرگنائزڈ وے میں اس کے تحت کام کرنا ہے۔ ہم نے پچھلے کسی سیگمنٹ میں جہاد کے حوالے سے بھی یہ بات کی تھی، جہاد بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ ٹکڑیوں میں لوگ اپنے اپنے مسئلے کو اٹھا کے جہاد شروع کر دیں اور اسلام کے جو حدود ہیں وہ نافذ کرنا شروع کر دیں۔ اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رولر بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے تھے، تو اگر اس پوزیشن میں ہم آ جاتے ہیں تو سرٹن تھنگز ریکوائر دیٹ، اس کے بغیر وہ نہیں ہوتا۔
کہ آپ ایسے ہی اٹھ کے اور کیوس پھیلانے کی کوشش کریں. مسلمانوں کی دنیا میں بھی لوگ کرتے ہیں, بڑی یہ عجیب سی بات ہے. منافقین کی نشانیاں: دو رخی کرنا, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا. دیر آر مینی جو اس کی نشانیاں ہیں, جو اس کی سائنز ہیں, وہ بتائی گئی ہیں قرآن میں, حدیث میں ہمیں آتی ہیں کہ منافق یہ کیا ہے. اس کے لیے فجر اور عشاء کی نماز ذرا بھاری, کافی بھاری ہوتی ہے اس کے لیے, ٹیسٹنگ پیریڈ, ٹیسٹنگ تھنگس. اور اسی طرح جھوٹ بولے گا, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا. دیز آر دی سائنز آف منافق. اب منافق ایسا ہوتا ہے کہ منافق کسی کو آپ کہنا ہمارے لیے میرے خیال سے مناسب بات نہیں ہے کہ کسی کو کہیں کہ یار یہ تو منافق آدمی ہے, کیونکہ میں نے اس میں یہ سائنس دیکھ لی ہے. سائنس آپ کو بتانے کے لیے, اعلان کرنے کے لیے نہیں ہے, آپ کو ایک طرح کا کوشن دینے کے لیے کہ بھئی ذرا آپ ہوشیار ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اٹھ کے اعلان کرتے رہیں کہ فلاں منافق ہے, فلاں منافق ہے. اس لیے کہ اصل میں دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے. جیسے ہم نے اسامہ بن زید کے معاملے میں, وہ تو کفر و اسلام کا معاملہ, منافق کا بھی یہی ہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم. ایون ڈیورنگ دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر ور منافقین امنگ مسلمس, ٹھیک ہے, جن کے نام آپ نے ایک صحابی کو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے. 100-150 کچھ نام تھے کچھ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر جو تھے وہ اس میں رہتے تھے پریشانی میں کہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے کہیں. تو ہمیشہ حضرت حذیفہ کے پیچھے رہتے تھے, حذیفہ مجھے بتاؤ وہ کون لوگ ہیں. وہ بتاتے نہیں تھے کہ مجھے راز میں بتایا. جب بہت انہوں نے تنگ کیا تو انہوں نے کہا کہ عمر میں تمہیں بس اتنا بتاتا ہوں کہ تمہارا نام اس میں نہیں ہے اور مجھے اس کے بعد تنگ نہیں کرنا. یعنی لوگ فکر مند بھی رہتے تھے اپنے بارے میں, بجائے اس کے کہ دوسروں کو منافق کہیں. حضرت عمر جیسے لوگ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو گئی. تو ہمیں یہ اس طرح کی کافر کہلانا, لوگوں کو منافق کہلانا, لیو اٹ ٹو دیئر اللہ, انشاءاللہ ہی ول ڈو دی ڈیو ٹو دیم. اچھا, عدل و انصاف, عدل کرو خواہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ بہت بڑی بات ہے, اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو عدل کرو. اب یہ عدل جو ہے کوئی بڑے مقدموں میں تو شاید لوگوں کو سمجھ میں آ رہے, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. میں جاب پہ کام کرتا ہوں, ایک پوزیشن ہے جس پہ ایلیویٹ ہونا ہے کسی کو, 2 بندے ہیں ہم. مجھے پتہ ہے کہ دوسرا بندہ جو ہے مجھ سے زیادہ قابل ہے. کیا مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ آئی ول سے کہ نہیں یار میں نہیں, اسی کو ہونا چاہیے پروموٹ. موسٹ لائکلی آئی ول ٹرائی کہ نہیں یہ تو مجھ میں بہتر ہے, یہ مجھے پتہ ہے کہ دوسرا بندہ مجھ سے بہتر ہے اینڈ ہی ڈیزرو دیٹ پوزیشن, پھر بھی میں کروں گا. یہ ہم کرتے ہیں, عام طور پہ ہم کرتے ہیں. مطلب قرآن ہمیں ایک اچھا آدمی, اچھا انسان, معاشرے کا ایک بہت ہی پازیٹیو بندہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے اپنے خلاف بھی جائے عدل کرو. اگر یہ کچھ ہم کرنا شروع کر دیں تو یہ معاشرہ تو جو ایک جنت بن جائے, اس دنیا میں ہی جنت بن جائے. اس کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کر لیں کہ یار یہ تو میرا خیال اپنے سے بھی زیادہ کرتا ہے. اگر ہم انصاف پہ, اللہ کو انصاف سب سے زیادہ محبوب ہے, بہت محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو. اگر آپ جو ہے نا یہ معاملات اس طرح نہ کریں کہ کسی کا حق کسی کو دے دیں, کسی کو پروموٹ کر دیں, کسی کی اسکل وہ نہیں ہے, کوئی اس کی مہارت نہیں ہے, آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا, کسی کے کہنے میں بڑھا دیا. سفارش کا کلچر ہمارے ہاں بہت ہے, اس کو سب ہم جائز سمجھتے ہیں اور ہر کوئی سفارش کرے, یار اس کو رکھوا دو یا اس کو کر دو. میں کیسے رکھوا دوں اگر کسی انسان نے آ کے میرا اس دن گریبان پکڑ لیا کہ میں زیادہ قابل تھا, آپ نے اس کو اس جگہ پہ رکھوا دیا, تو غلط بات ہے نا. یو نیڈ ٹو میک شیور دیٹ اف یو آر telling somebody to help or promote or employ or admission دینے کا کوئی بات کریں کوئی, کہ آپ کسی کا حق نہ مار رہے ہوں. اچھا, الفاظ ہیں اس میں ایمان سیم تھنگ, کفر سیم تھنگ, منافق سیم تھنگ, عدل سیم تھنگ, ظلم سیم تھنگ, جہاد سیم تھنگ, ہجرت سیم ان اردو اینڈ عربک, صبر, تقوی, نماز ایک ہے جس کے لیے صلاۃ استعمال ہوتا ہے, قتل وہی چیز. یہ چند الفاظ تھے جو اس میں آئے. یہ جب آپ کے سامنے آئیں گے آپ فوری طور پہ اس کے معنی مفہوم سمجھ جائیں گے اور کنیکٹ کرتے رہیں اپنے آپ کو ان کے معنی سمجھ کے. آپ لوگوں کا کوئی اگر سوال ہو تو ہم لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم سیگمنٹ کو ختم کریں. اکثر یہ آتا ہے کہ ایک مرد کو قوام بنائے گا, تو ایک تو what does قوام means in the first place and does it make men superior than the women in a relationship? اچھا, اس میں پہلی بات یہ کہ سپیریئر کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ کوئی سپیریئر نہیں ہے, نہ مردوں میں کوئی آپس میں ایک دوسرے سے سپیریئر ہے جسٹ بیکاز ہی از سم تھنگ, یا عورتوں اور مردوں کے جو فضیلت ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں, جتنا اس کی اطاعت کرتے ہیں, اس کی بنیاد پہ ہی فضیلت اگر کسی کو ہے تو ہے.
لیکن ایک بات ہے کہ دیز آر اٹ ڈزنٹ مین دیٹ دے آر سیم اور سملر, دے آر ڈفرینٹ. وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے ڈفرینٹ, اور اس کو بنانے کی غرض غایت ہے, ایسا ہونا چاہیے تھا. اس معاشرے کو چلنے کے لیے اس کی ضرورت تھی, اور وہی جانتا ہے کہ اس کو کیوں اس میں بنایا. کچھ چیزیں ان کے اندر اہم کر دیں, کچھ چیزیں. اب یہ چیزیں لے کے کہ جی وہ عورت کو وراثت کی کم کیوں ہے, یا عورت کی گواہی کو کم کیوں مانا گیا ہے, یا مرد کو قوام کیوں ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم عورتیں جو ہیں کوئی نیچے گریڈ میں آ گئی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. مرد کی قوام ہونے کے اعتبار سے رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. رسپانسبلٹی ان دا سینس ہم نے بات کی کہ جو فائنینشیل نیڈس ہیں عورت کی, اس کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے مرد, عورت اس کی ذمہ دار نہیں ہے. عورت مرد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اپنے مال میں سے, مرد عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, اس لیے وہ تو ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ دے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری برڈن ایک طرح سے, بیکاز ہی از میڈ فار دیٹ, ہی از میڈ ٹف. ہمارے باڈی کو ٹف بنایا عورت کی بنسبت سرٹن ویز میں. بہت سی چیزوں میں عورتیں بہت ٹف ہوتی ہیں ویسے ماشاء اللہ, لیکن تاکہ وہ چاہے باہر جائے اور اپنی قوت سے, اپنی ان صلاحیتوں سے کام لے, پیسہ کمائے, اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح گواہی کے معاملات کے اندر بھی یہی ہے کہ دیر آر سرٹن ایریاز ویئر یو ڈونٹ ایکسپیکٹ وومن ٹو بی دیئر. وہ مرد وہاں پہ موجود ہونے کے اس کے زیادہ چانسز ہیں, اور اس طرح کا معاشرہ ہونا چاہیے آئیڈیلی. تو اس کے حساب سے گواہی کی بھی معاملات ہیں نا, کہ ایک مرد اور دو عورتیں, اور یہ کہ ان کی. اچھا پہلے قوام والی بات میں پوری کر لوں نا. قوام جو ہے, ہم نے بتایا کہ ذمہ داری. اب جب ذمہ داری آپ کسی کو دیتے ہیں, آفس کے اندر بھی آپ دیکھیں نا, جب آپ ذمہ داری دیتے ہیں کسی کو مینیجر بناتے ہیں, میرے اوپر کسی کو مینیجر بنایا, تو اس کا اسٹیٹس مجھ سے ان دا سینس کہ اس کو پیسے بھی کچھ زیادہ ملیں گے, اس کی ظاہر ہے کہ ایک سے ہوگی اس کے اندر. تو وہ فیملی افیئرس کے معاملات میں, اور الدو کہ ہر چیز جو ہے وہ شورا بینکم مل جل کے ہی طے کرنے ہیں آپ لوگوں نے, لیکن یہ کہ اس کو ایک یہ ایج ہے کہ وہ ہی از رسپانسبل فار keeping the family intact and in order in addition to his financial responsibilities. یہ اس کی ساخت اور اس کی جو اس کو جس طریقے سے بنایا اللہ تعالیٰ نے, اس کے حساب سے دیکھا. اب ایک بات عجیب سی ہے جو زیادہ آتی نہیں ہے, وہ کہا کہ بیٹے کے حق میں باپ کی دعا مقبول ہے. ٹھیک ہے, باپ کی دعا مقبول ہے, لیکن ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. ٹھیک ہے نا. تو باپ کی دعا کیوں مقبول ہے؟ مجھے تو سینس یہ لگتا ہے کہ باپ کی دعا اس لیے مقبول ہے کہ when باپ is going to do think something better for his son, then he is in a position to do something for him as well, whether it be financial, whether it be some outside things that he need to plan and do, کہ اس کو تھوڑا ہیلپ کر دوں. تو وہ دعا کے ساتھ وہ ایفرٹ بھی کرے گا, زیادہ کرے گا. ماں بھی کرے گی, ماں دعا کرے گی, ماں اور بھی چیزیں اس کو تیار کرے گی, تربیت کرے گی, لیکن تو ایک کوئی خاص چیز کہیں کچھ چیز اس کی ماں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ کی ہے, کہیں باپ کے حساب سے زیادہ کی. اسی حساب سے ان کی یہ سیم نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم بالکل سیم ہے, جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے. جینڈر ایکویلٹی ان دا سینس آف رسپیکٹ ان آل ادر سینسز ایکسیپٹ فار دا رسپانسبلٹیز آف دا فیملی, وہاں پہ مرد کی رسپانس. اسی طرح جہاد کی وہ نہیں ہے عورتوں کو, کہ آپ کو فرض نہیں ہے اس طریقے سے. آپ کو نماز پہ جانا مسجد کے اندر فرض نہیں ہے, اور مرد کے ہے کہ آپ نے اذان کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی تو یو شوڈ گو ٹو دا مسجد. آپ کی چوائس ہے, آپ جائیں کہ نہیں جائیں, آپ کو منع بھی نہیں کیا گیا. تو رسپانسبلٹیز کا ایک طرف انبار ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جو اس کو وہ دیا گیا ہے کہ جی he has the power to do certain things within the family. A lot of men take Qawwam as a dictatorship and sometimes abuse as well. Or permission, there are a lot of things, لیکن پھر نہیں کہ میں بڑا ہوں تو بس میری ماننی. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے فیملی کا نظام ہو یا کوئی اور نظام ہو, جب تک آپ کسی کو اتھارٹی نہیں دیں گے کچھ, تو وہ ان دی اینڈ اٹ ول ناٹ ورک. مشورے سے کام ہونا چاہیے, لیکن کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے جو کو اس کے امپلیمنٹ کرے. ٹھیک ہے نا. بچہ آپ کا کوئی حرکت کرتا ہے تو ماں بھی جا کے باپ کو ہی کہتے دیکھیں اس کو سمجھائیں یہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ماں خود کیوں نہیں سمجھا دیتی؟ اس لیے اسے پتہ ہے کہ باپ جب سمجھائے گا تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا, اٹ ول بی لسنڈ. ٹھیک ہے نا.
تو یہ کچھ چیزیں ساخت کے حساب سے اس کی جو طبیعت ہے، اس کی جو اس کی ذمہ داریاں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ اور چیزیں بھی اس نے دی ہیں، ٹولز بھی دیے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، اور رسپانسبلٹی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ابیوز کرنے لگیں اس کو اور آپ اس میں جو ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ والا تعلق آ جائے. ڈکٹیٹرشپ تو کہیں بھی نہیں ہے، پورے ڈیفائنڈ ہے ساری چیزیں، رول ڈیفائنڈ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی. اس کے آگے کی بات، لیکن آپ ہر چیز میں کہنا دین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم ڈیفائنڈ ہیں، لیکن وین وی آر ایکچولی سیئنگ واٹس ہیپننگ وہ تو بالکل 360 ٹرن ہے، اور پھر یہ اسلامک ٹیگ کے انڈر ہو رہا ہوتا ہے. ہاں یہ ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ چیزیں تو اپسیٹ ہیں ساری ہی، لیکن یہ اسلام کو کہا کہ جی میں مطلب بڑی بڑی داڑیاں اور پاجامے اوپر ہوں، اس کا بہت خیال، لیکن انہی کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ہی سب سے زیادہ وہ اپنی پاور دکھانا چاہتے ہیں. رائٹ بالکل صحیح ہے. ہمیں تو بہت زیادہ خاص طور پہ جب ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ تو عورت کا ہمیں بہت ہی زیادہ مشکور ہونا چاہیے. اب ہم رمضان کے مہینے میں دیکھیں، وہ بیچاریاں 3 بجے سے اٹھ کے اور وہ 2 بجے سے اٹھ کے وہ سحری کی تیاریاں کر رہے ہیں، مرد سو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اٹھیں 10 منٹ پہلے انہوں نے ناشتہ واشتہ پراٹھے شراٹھے کھائے اور وہ لگ رہے. یہ اس کی بہت بڑائی ہے کہ وہ یہ کام کر رہی ہے. اگر نہ کرے تو شی کین ڈیمانڈ کہ بھئی آپ بھی اٹھو یا کوئی اور انتظام کرو میرے لیے، لیکن وہ ایک اچھی طریقے سے اس کو نبھا رہی ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے معاشرے کی. میں نے کہا کہ اس کو ہم وہ معاشرتی قدروں کو اور روایات کو اتنا نگیٹ نہیں کرتا اسلام، لیکن اس کا سہارا لے کے یا دین کا ہی سہارا لے کے جی میں یہ تو میرا حق بن گیا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ غلط ہے جو آپ بتا رہی ہیں نا، یہ رویہ ہمارے مردوں کے اندر یہ غلط ہے، اور ہے کافی ہے. آئی ایگری، بالکل ہے. ان کی تربیت ہونی چاہیے، ٹیچنگ ہونی چاہیے، بلکہ لیجسلیشن بھی ہونا چاہیے بعض اس میں، اسپیشلی ہوم ابیوز وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ہونا چاہیے کہ ایسی کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے جو فزیکل ابیوز کر لیا اور آل دیز تھنگس، آپ اس کو پرووائڈ نہیں کر رہے اور اس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یو ارن فار می. اس کو تو پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہیے بندے کو. اچھا، یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ اس کو تو اٹھا کے جیل میں ڈالنا چاہیے، لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے، تو لیجسلیشن ابھی ہوئی ہے، لیکن اس لیجسلیشن کو جو ہے نا اتنا زیادہ متنازع بنا دیا گیا ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اب بیکلیش آ رہا ہے دینی حلقوں کی طرف سے بھی کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، بنایا کیا ہے. بیسکلی انہوں نے ایک ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر ایک ایکٹ انہوں نے کوئی پاس کیا ہے کابینہ سے، اور لیکن بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ ایسی ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات کے اور ٹیچنگز آف قرآن کے ہی منافی ہیں، تو اس کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے. ٹرانسجینڈر بھی اس میں شامل ہو گیا اور بہت ساری اور چیزیں بھی شامل کر دی. تو یہ جو میں نے پہلے بھی اس طرح کا ایک کویسچن کسی اور اس کے اندر اسپیکٹ کے اندر بھی پوچھا تھا کہ یہ جو دوسرے ایکسٹریم کے اوپر چلی جاتی ہیں چیزیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ کیسز کا فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی کی کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس جو گورنمنٹ کے اندر بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے قرآن کا کیا؟ اصل میں اس حوالے سے سیدھی بات یہ کہ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی چیز کے ساتھ کچھ 10 چیزیں بری بھی شامل کر کے اس کو اسمبلی سے پاس کر رہے تھے. جس قسم کی اسمبلیاں ہماری ہیں اور جس قسم کی ہماری جو عدالتیں بھی اب ہو گئی ہیں امینڈمنٹس وغیرہ کرا کے، تو اس میں تو یہ سب کام ہوں گے. اس لیے یہ پورا نظام ہی یہ سب کچھ بدلنے والا ہے. اس کے بعد پھر یہ چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے نافذ ہو سکتی ہیں. ان کی تطہیر ہونی ہے. جو لیجسلیشن ہو گئے اس میں بہت سی چیزیں کمزوریاں بالکل ہیں موجود، اور بہت سی لیجسلیشن جو ہونی ابھی باقی ہیں. وراثت وغیرہ کے سلسلے میں بہت اہم چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے. خواتین کے حقوق کے بارے میں معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور یہ ہراسمنٹ کے جو معاملات ہیں خاص طور پہ اس کو تو بہت ہی جلدی حل کرنے. آئی ایم ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دی سیکشل ہراسمنٹ بٹ اینی کائنڈ آف ہراسمنٹ جو بھی ہو، اس کو وہ کرنا چاہیے. ہمارے پاس زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے پاس ہی نہیں ہو رہی، دیگر جگہ پہ ہو رہی ہے. ایون امریکہ کے اندر بھی جو پے اسکیل ہے خواتین کا، از ناٹ ایکول ٹو دا مین. وہ اتنا سب وہ کرنے کے باوجود بھی کیا ہائر لیول کے پر خواتین کتنی نظر آتی ہیں آپ کو. شکریہ جناب، السلام علیکم.